اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. سورۃ النحل کا یہ 13واں رکوع ہے اور ان آیتوں کے آغاز میں جو آیت ہے اس آیت کی تلاوت اور اس کی ابتدائی تشریح بھی گزشتہ اتوار کو آپ کی خدمت میں کی جا چکی ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اس موقع پہ آپ کی خدمت میں بات رکھی گئی تھی کہ ہر جمعہ کو ہر خطیب اس آیت کی تلاوت کرتا ہے ساری ہی مساجد میں. اس سے آپ اس آیت کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور یہ بھی آپ کی خدمت میں بات رکھی جا چکی ہے کہ اس آیت کو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اجمع آیت فی القرآن الکریم کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید کی جامع ترین آیت ہے. یہ آیت 3 حکم پر اور 3 منہیات پر یعنی 3 چیزوں کا حکم دیا گیا، 3 چیزوں سے روکا گیا، 6 چیزوں پر مشتمل ہے. جن 3 چیزوں کا حکم دیا گیا اس میں پہلی چیز ہے عادل، دوسرا احسان اور تیسرا ایتاء ذی القربى. عادل کی وضاحت کی گئی اور عادل کی تشریح میں مفسرین نے جو باتیں بیان فرمائی ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ عادل سے بہت سارے صحابہ اور تابعین اور بعد کے مفسرین نے مراد فریضہ لیا، فرض، اور دیگر مفسرین کی ایک بڑی تعداد ہے جو عدل سے مراد انصاف، جسٹس یہ مراد لیا ہے، اور مفسرین کی ایک تعداد عدل سے مراد اعتدال، میانہ روی، درمیانی کیفیت یہ مراد لیا ہے. آپ اگر عدل سے مراد فرائض لیتے ہیں تو احسان سے مراد یہ کہا کہ فرائض اور واجبات کے بعد جو نوافل باقی رہتی ہیں وہ مراد ہے. اور عادل سے مراد اگر انصاف کو لیا گیا تو احسان سے مراد
इंसाफ से ज्यादा किसी के साथ करना, भला सलूक करना। और उसकी एक मिसाल ये बताई गई कि खुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बल्कि इसी सूरत में ये बात इरशाद फरमाई कि देखो तुमको बहुत सताया गया, बहुत परेशान किया गया, मक्के मुकर्रमा से निकाल दिया गया, हिजरत पर तुम मजबूर हो गए, घर बार छोड़ देना पड़ा, आजमाइशों से तुम दो चार हुए और तुम्हारी तिजारतें लूटी गईं, कातिलाना हमले हुए, कितने लोग तुम में से मारे गए, शहीद हुए। तो अब अगर तुम बदला लेने पर कादिर हो जाओ तो वह इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही, जितना तुमको सताया गया है उतना ही बदला तुम ले सकते हो, यह है आदिल। लेकिन इरशाद फरमाया वलइन सबरतुम लहुव खैरुल लिस्साबिरीन, लेकिन अगर बदला न लो, सब्र कर जाओ तो ये एहसान है, ये एहसान है। जितनी तकलीफ हुई उतना बदला ले लिया जाए, ये तो आदिल हुआ। लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है आफ़ो दरगुजर कर दो, माफ कर दो और बदला न लो तो फिर ये तुम्हारे लिए और बड़ी अच्छी चीज है। इसका तज़किरा करते हुए दूसरे मकाम पर ये इरशाद फरमाया लमन सबरा व गफर फ़इन्न ज़ालिका मिन आज़मिल उमूर, जो सब्र कर जाए और माफ कर दे ये तो बहुत बुलंद सिफत है। मिन आज़मिल उमूर, ये हर एक के बस की बात नहीं है, ये बहुत आला क्वालिटी के लोग ये कर सकते हैं। हर आदमी तो बस आदल तक ही पहुंचता है, लेकिन जो अफ़्व दरगुजरी करने की सिफत रखता है उसके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वो आला दर्जे का आदमी है और सबसे बेस्ट क्वालिटी है इंसानों की। जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के मौके पे फरमाया था कि फतेह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदला लेने पर कादिर थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफी का ऐलान कर दिया। तो ये दरअसल ये आला सिफत होती है जो हर इंसान के बस की बात नहीं होती। अभी आपने अखबारात में वाकया पढ़ा होगा कि एक साहिबा के फर्जंद का कत्ल हो गया था, इस्लामी अदालत में फैसला हुआ कत्ल के बदले में कत्ल होगा। कातिल को सूली पे चढ़ाते वक्त उस माँ ने, जिसके बेटे का कत्ल हुआ था, उस माँ ने कातिल को माफ कर दिया। ये दरअसल ये वो एहसान की सिफत है जो बहुत कम लोगों के अंदर होती है। बाकी अक्सर और बेशतर लोग ये चाहते हैं कि क्या चाहते हो, इनाक़तुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही, जितना हुआ कम से कम उतना तो हम बदला ले लें, उतना तो हम बदला ले लें। और इस्लाम में अल्लाह ताला ने बदला लेने की गुंजाइश इसलिए रखी, ज़हनों में सवाल पैदा होता है कि ईसाईयत में तो बदले को माफ करने की दावत दी गई, ये कहा गया बदला न लो, बदला न लो। खैर उसमें एक दूसरी बात भी कही जाती है, एक गाल पर अगर कोई तमाचा मारे तो दूसरा गाल भी पेश कर दो, उसकी क्या हकीकत है उस पर तो मैं तज़किरा इस वक्त नहीं करूंगा। लेकिन जो आम तौर पर ये बताया जाता है कि बदला न लेने की दावत दी गई वहां पर, दरअसल वो गैर फितरी है। याद रखिए वो दावत गैर फितरी है, इंसान की फितरत को मेल नहीं करती। क्यों? इसलिए कि अगर इंसान के अंदर हमेशा मजलूमियत का एहसास रहे कि मैं पिटा हुआ हूँ, मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, तो दो बातें हैं जिसका इम्कान होता है कि इंसान के अंदर पैदा हो जाए। नंबर एक, या तो वो मायूसाना जहनियत के साथ जिंदगी बसर करे, या फिर ये कि आप इजाजत दे तो मैं कहूँ वो मुनाफिकाना जहनियत के साथ जिंदगी बसर करे। फिर उसके अंदर निफाक पैदा हो जाता है, साजिशें पैदा हो जाती हैं, अपने अंदर को दबा नहीं पाता और इंतकाम के जज्बे को दबाना भी है, छुपाना भी है, बदला लेने के लिए जी भी चाह रहा है, लिहाजा वो धोखाधड़ी करता है, बेईमानी करता है, और इस तरह से एक इंसानी जिंदगी में नफरतें पैदा हो जाती हैं, दूरियां पैदा हो जाती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने सीधे सीधे इंसानों की जो फितरत है उसके तकाजे के मुताबिक कहा कि बदला तुम ले सकते हो, लेकिन बदला लेने के लिए शर्त अल्लाह ताला ने करार दी कि उतना ही बदला लेना जितना तुम्हारे साथ नाइंसाफी की गई। जिसकी एक मिसाल ये कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर कातिलाना हमला हुआ, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सीने में बरछा इतनी अंदर तक लगा
کہ جب پانی پلایا گیا تو پانی سینے سے باہر آنے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب میرا بچنا مشکل ہے، زخم گہرا ہے، میرا بچنا مشکل ہے، دیکھو اگر میں زندہ رہ گیا تو اسلامی مزاج کے مطابق جو فیصلہ کرنا ہے وہ میں کروں گا، عفو درگزر کروں گا، معاف کر دوں گا، لیکن اگر میں وفات پا گیا تو اب وفات پا جانے کے بعد مرنے والا جو مرحوم ہوتا ہے وہ خود فیصلے کے قابل نہیں رہ جاتا، اب فیصلہ کس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے؟ وارثین کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ تو کہا کہ میں اپنے وارثین سے یہ کہوں گا کہ اگر میں وفات پا گیا تو میرے قاتل کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، ناانصافی نہ کرنا، اتنا ہی بدلہ لینا جتنا کہ اس نے جرم کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زیادتی کو پسند نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بدلہ لینے میں حد سے تجاوز کرنے کو پسند نہیں فرمایا۔ لہذا اگر یہاں عادل سے مراد انصاف ہے تو احسان سے مراد یہ کہ انصاف سے آگے کرو، انصاف کرنا تو ساری دنیا کہتی ہے، تم انصاف سے آگے کرنے کی کوشش کرو، بھلا معاملہ کرو۔ اور اگر عادل سے مراد یہاں پر اعتدال ہے، درمیانی کیفیت، اعتدال جس کی تشریح میں کر چکا ہوں، تو احسان سے مراد یہ ہے کہ حسن سلوک بھی کیا کرو، میانہ روی کے بعد تمہارے اندر تمہارے اخلاق بھی بڑے اچھے ہوں، حسن سلوک کرو اور اچھائی اور بھلائی کو پھیلانے کی کوشش کرو۔ لہذا ہر تین مفہوم کے ساتھ احسان کا مفہوم بدلتا چلا گیا۔ تیسرا حکم ہے ایتاء ذی القربہ، جس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، رشتہ داروں کو عطا کرنا، دینا، ان کا خیال رکھنا۔ لازمی بات ہے جب آپ رشتہ داروں کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ سلسلہ شروع ہوگا الاقرب فالاقرب، قریبی رشتہ دار سے، اس کا بھی میں اشارہ کر چکا ہوں۔ والدین کے بعد دادا دادی نانا نانی مستحق ہوں گے، اور پھر اس کے بعد سے تیسرے مرحلے میں والدین کی جو شاخیں ہیں بھائی بہن مستحق ہوں گے، چوتھے مرحلے میں دادا دادی نانا نانی کی جو شاخیں ہیں ان سے جو شاخیں پھوٹی ہیں، یعنی چچا، یعنی پھوپھی، یعنی خالہ اور ماموں، ان پر خرچ کریں گے، پھر ان کے بعد ان کی نسلوں پہ خرچ کریں گے۔ اس طرح سے اس وقت جب کہ وہ ضرورت مند ہو تو مدد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم عنایت فرمایا۔ لازمی بات ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رشتہ داروں پر بھی خرچ کرنا ہے، پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نہیں دوسرے مقامات پر پڑوسیوں کے بھی حقوق کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر یتیموں کا ذکر فرمایا، ناداروں کا ذکر فرمایا، اور پریشان حال لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو باصلاحیت تھے لیکن لٹ گئے آسمانی آفت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، ان کا تذکرہ فرمایا۔ ان سب پر خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ تو بہت ممکن ہے ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو، اتنے لوگوں پر انسان کیسے خرچ کرے، کہاں کہاں خرچ کرے، گھر والوں پہ خرچ کرے، بال بچوں پہ خرچ کرے، پھر رشتہ داروں پر، پھر پڑوسیوں پر، پھر ماننے والوں پر، وغیرہ وغیرہ، یہ لسٹ تو بڑی لمبی ہے، تو کتنا خرچ کرے؟ اصلاً مسئلہ یہ ہے کہ خرچے کو آپ مینیج کریں، خرچے کا مینجمنٹ ہونا چاہیے۔ لہذا ارشاد فرمایا اس سلسلے میں ایک اہم ترین چیز، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، بے حیائی سے اللہ تعالیٰ تم کو روکتا ہے۔ بے حیائی، الفحشاء کا ترجمہ میں بے حیائی سے کر رہا ہوں۔ فحشن اور فحشاء اس کے معنی ہوتے ہیں خواہشات کی تکمیل کرنا۔ کس طرح خواہشات کی تکمیل کرنا؟ آؤٹ آف کنٹرول ہو کر، بے قابو ہو کر خواہشات کی تکمیل کرنا۔ اور لازمی بات ہے سب سے زیادہ یہ شکل بے حیائی کے معاملے میں نظر آتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور بے حیائی کے کاموں سے تم کو روکتا ہے۔ بے حیائی یہ کن کن چیزوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس کی وضاحت سے پہلے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بے حیائی کے کاموں پہ جو خرچ ہوتا ہے، اگر اس خرچ کو آپ کنٹرول کر لیں تو آپ رشتہ داروں پر خرچ کر سکتے ہیں، پڑوسیوں پہ خرچ کر سکتے ہیں، آپ غریبوں پہ خرچ کر سکتے ہیں، ناداروں پر خرچ کر سکتے ہیں، یتیموں پہ خرچ کر سکتے ہیں، کیونکہ خواہشات کی تکمیل کے لیے انسان جو خرچ کرتا ہے سب سے بڑی رقم وہ ہوتی ہے۔ کھانا بہت محدود کھاتا ہے اور دواؤں کے لیے محدود خرچہ ہوتا ہے، اصل خرچہ جو ہوتا ہے خواہشات کی تکمیل کے لیے ہوتا ہے۔
جو سب سے بڑا خرچہ انسان کرتا ہے وہ خواہشات کی تکمیل کے لیے کرتا ہے. معلوم یہ ہوا ایک خواہش کی، ادنا سی خواہش کی تکمیل کے لیے کہ میری شادی کا ریکارڈ باقی رہے، 75,000 کا البم بنایا گیا اور 75,000 کا تذکرہ کیا تو نوجوانوں نے کہا کہ آپ کی نالج آؤٹ آف ڈیٹ ہے، اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے. 75,000 کا 10 سال پہلے بنتا تھا البم، اب تو البم 2.5 لاکھ کا بن رہا ہے. تو مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آتا البم میں کیا رکھا ہے جس میں 2.5 لاکھ روپے لگ گئے. کتنے رشتہ داروں کی تعلیم اس رقم میں ہو سکتی تھی. اب آپ سوچئے، لیکن خواہشات کی تکمیل ہے. خواہشات ہی کی تکمیل میں انسان اپنا بڑا سرمایہ خرچ کرتا ہے اور لگا دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، روکو اپنے نفس کو کنٹرول کرو کہ خواہشات کی تکمیل کے لیے بے محابہ نفس اس کی پیروی نہ کرے، ہوا کی پیروی نہ کرے. لہذا ارشاد فرمایا وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ خواہشات کی پیروی اور بالخصوص بے حیائی اور بے حیائی کے سارے گناہوں سے اجتناب کرنے کا اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے. اور جب بے حیائی کا تذکرہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک سے زائد مقامات پر یہ ارشاد فرمایا قُلْ حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی بے حیائی کو حرام قرار دیا. مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اس میں سے بعضیں تو وہ ہے جو ظاہر ہے، کھلی ہوئی ہیں، وَمَا بَطَنَ، اور بعض ایسی ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، صرف کرنے والے کو نظر آتی ہے اور دوسروں کو نظر نہیں آتی. لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، سوسائٹی نہیں دیکھ رہی تو کیا ہوتا. لہذا بے حیائی کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ دوسرے کو آپ کے بالکل پڑوس میں پہلو میں لگا ہوا چپکا ہوا بیٹھا ہے لیکن اس کو خبر نہیں ہوتی، لیکن بے حیائی ذہن میں پل رہی ہے، خواہشات ہے ذہن میں، گندے خواہشات کی شکل میں اور بری خواہشات کی شکل میں وہ پروان چڑھ رہی ہے، بہت چھپی ہوئی ہے، یہ کسی کو نظر نہیں آ رہی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. ذہن سے ان برے خیالات کو نکال کر پھینک دو. دوسرے مرحلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بدخیالی کے بعد، برے خیالات کے بعد ذہن آماجگاہ بن گیا، مرکز بن گیا برے خیالات کے بعد، اور دوسرے مرحلے میں آنکھیں بری حرکت کرنے لگتی ہیں، ناجائز چیزوں کو ٹکٹکی لگائے انسان دیکھنے لگتا ہے. دوسرا تو نہیں سمجھ پا رہا ہے لیکن انسان اپنے آنکھوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے. لہذا یہ دوسری وہ بے حیائی ہے جو دوسروں کو نظر نہیں آ رہی ہے اور لوگوں کو نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن انسان خود سمجھ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں پابندی لگا دی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھو. مومن مردوں سے بھی کہو، مومن عورتوں سے بھی کہو کہ اپنی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، کیونکہ نگاہوں کے ذریعے سے گناہ پھر انسان کے دل تک پہنچتے ہیں اور پھر دل میں پنپنے کے بعد سارے اعضاء کام کرنے لگتے ہیں، جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا. لہذا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آنکھوں کو کنٹرول کرو اور بے حیائی کے مناظر کو، ناجائز مناظر کو آنکھیں نہ دیکھے، اس پر قابو رکھنے کی کوشش کرو. جب آنکھوں سے انسان گناہ کرنے لگتا ہے تو اس کی گرفت ہوتی ہے، اور اگر وہ فوراً نگاہ بدل دے اور دوسرے ہی مرحلے میں اپنی آنکھ پر کنٹرول کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اور اگر نہیں، نگاہیں برائی کرتی رہی گناہوں کی عادی ہو گئی تو پھر وہ اتنا میسج بھیجے گی ذہن کو، اتنا میسج بھیجے گی اور ذہن میں اتنے گناہ فیڈ ہو جائیں گے، اتنے گناہ فیڈ ہو جائیں گے کہ پھر ذہن مجبور کرے گا ہاتھ کو، ذہن مجبور کرے گا پیر کو کہ وہ بے حیائی کا کام کرے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرے مرحلے میں ایک انسان زنا جو کرتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے، اپنے پیروں سے کرتا ہے، کہ لطف لینے کے لیے ہاتھوں کو استعمال کیا، لطف لینے کے لیے پیروں کو استعمال کیا، آگے بڑھا. لہذا اب اس کے اعضاء گناہگار ہونے لگے، یہاں تک کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آخری مرحلہ آ پہنچتا ہے اور انسان وہ آخری گناہ کر جاتا ہے جس گناہ پر اللہ تعالیٰ اتنا خفا ہوتا ہے کہ ایسے گناہگار کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا
اگر شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر مار مار کے سنسار کر دو، غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے اس کو مارو، یہ حکم دیا گیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو یہ بے حیائی کے جتنے مظاہر ہیں، کھلے ہوئے چھپے ہوئے، سب سے اللہ تعالیٰ تم کو روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، غلطی یہی ہوتی ہے کہ پہلے مرحلے میں، جس کو آپ انیشیل اسٹیج کہتے ہیں، پہلے مرحلے میں قدم نہیں اٹھایا جاتا ہے، پہلے مرحلے میں قابو نہیں کیا جاتا ہے، لہذا انسان سیکنڈ اسٹیج میں، تھرڈ اسٹیج میں، پھر گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، منکر کہتے ہیں عربی میں، یہ بہت مشہور اصطلاح ہے قرآن پاک کی، اور بکثرت یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا، اور اکثر و بیشتر آپ اس آیت میں سنتے رہتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حکم دیا، کس کا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ منکر کہتے ہیں دراصل ان گناہوں کو جس کو شریعت نے نامناسب سمجھا، شریعت نے انکار کر دیا۔ شریعت انکار کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ شریعت انکار کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے اس گناہ پر سزا تجویز کی گئی، شریعت میں کہا گیا یہ گناہ کرو گے تو تم کو یہ سزا ملے گی۔ موٹی مثال دیتا ہوں کہ شریعت نے یہ کہا کہ اگر ان شرطوں کے باوجود کوئی چوری کر لے، مال کو محفوظ رکھا گیا تھا، حفاظت کے انتظامات کیے گئے تھے، مال قیمتی تھا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزوں کے بعد بھی کوئی چور اس کو چرا لے اور وہ پکڑا جائے اور شرعی عدالت میں ثبوت بہم ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ سزا تجویز کی گئی۔ تو معلوم یہ ہوا چوری منکر ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ منکر وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں سزا کی وعید سنائی ہو، شریعت میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ کام کرنے والے کو بڑی سخت سزا ملے گی۔ جیسے مثال کے طور پر زبان کی بہت ساری خطاؤں کے سلسلے میں، کوتاہیوں اور گناہوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جہنم میں جا کے اس کی کھیتی کاٹے گا، جہنم میں جا کے کھیتی کاٹے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غیبت کرنا، چغلخوری کرنا، گالی گلوچ کرنا اب یہ شریعت میں منکر ہے، شریعت نے اس کا انکار کر دیا اور ناپسندیدہ اعمال ہے۔ اور منکر اس کو کہتے ہیں جو سوسائٹی میں شریف انسان، بھلے انسان جس کو ناپسند کرتے ہوں اور شریعت ان کی تائید کرتی ہو، شریعت ان کی تائید کرتی ہو اگرچہ کہ کوئی سزا خاص طور پر تجویز نہیں کی گئی۔ مثلا یہ کہ پڑوسی کو ستانا، ہر عقل مند انسان، شریف انسان اس کو پسند نہیں کرے گا، برا سمجھے گا۔ شریعت نے بھی اس کو برا سمجھا، شریعت نے بھی اس کے سلسلے میں احکام دیے کہ ایسا ہرگز نہ کرو کہ تمہارے پڑوسی کو تم سے تکلیف ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں ہے تم میں سے وہ شخص کامل الایمان، تم میں سے وہ شخص کامل الایمان نہیں ہے، نہیں ہے تم میں سے وہ شخص کامل الایمان۔ تاکید کی 3 مرتبہ، صحابہ متنبہ ہو گئے، الرٹ ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص جس کے شر سے، فتنوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے، جس کا پڑوسی اس کے شر اور فتنوں سے محفوظ نہیں ہے تو چاہے جتنے ایمان کے دعوے کرے وہ کامل ایمان نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا پڑوسی کو ستانا منکر میں ہوگا۔ لہذا منکر کی تشریح یہ ہے کہ شریعت اور عقل سلیم نے جن کو ناپسند کیا ہو، جس کا انکار کر دیا ہو، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے روکتا ہے۔ اور ان ساری چیزوں سے روکنے کے معنی یہ، منکرات سے روکنے کے معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ معروف کا حکم دیتا ہے، اچھے اخلاق ہو، اچھے معاملات ہو، انسان عہد و پیما کر کے نہ توڑے، قسم کھا کے نہ توڑے، زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اعمال سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، برا بھلا نہ کہے، اور معاشرے میں نہ چوری ہو، نہ جیب کاٹی جائے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا حکم دیا اور یہ کہا، ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم کو منکر سے بھی روکتا ہے۔ والبغی، باغیوں کے معنی ہوتے ہیں زیادتی کرنا، باغیوں کے معنی ہوتے ہیں کہ تکلیف پہنچانا۔ اس کا تعلق انسانوں سے ہے، اس کا تعلق جانداروں پر ظلم کرنے سے ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ظلم سے روکا اور یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تم کو ظلم سے روکتا ہے۔ اور اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
کہ اگر تم پر زیادتی ہوئی تو تم بدلہ لے سکتے ہو، جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا، مگر ارشاد فرمایا ذرہ برابر زیادتی نہ کرو، آگے حد سے نہ بڑھ جاؤ، تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کرو، اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ ظلم ہوا۔ ظلم کو بہت ناپسند کیا گیا، اور ظلم کو ناپسند کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن ظلم تو تاریکیوں کی شکل میں بندے پر لا دیا جائے گا، ظالم پر لا دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرماتے تھے کہ انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو اگرچہ کہ وہ ظالم ہو، مظلوم ہو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مظلوم کی مدد سمجھ میں آ گئی، اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، اس کی مدد کے لیے ہم کھڑے ہو گئے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن آپ فرماتے ہیں انصر اخاک ظالما و مظلوما، ظالم کی بھی مدد کرو، ظالم کی مدد ہم کیسے کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ظلم کرنے سے اس کو روک دو، اس کا ہاتھ پکڑ لو، یہ ہے ظالم کی مدد، ورنہ تو ظالم جہنم میں چلا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم کو اتنا ناپسند فرماتا ہے، اتنا ناپسند فرماتا ہے کہ آخری درجے کی مثال دی اور یہ ارشاد فرمایا دیکھو مثال کے طور پر دو بکریاں ہیں اور ایک بکری سینگ والی ہے اور دوسری بکری سینگ نہیں ہے، بغیر سینگ کی ہے، اور ان دونوں میں لڑائی ہوئی تو ظلم کرتے ہوئے سینگ والی بکری نے خوب بے سینگی بکری کو مارا۔ تو قیامت کے دن مثال دی جا رہی ہے، ورنہ جانوروں میں تھوڑی حساب کتاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن دونوں بکریوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، کھڑا کر دے گا، زندہ کرے گا، اور جس کو دنیا میں سینگ نہیں تھی سینگ دے گا، اور پھر اس کے بعد سے اس کو کہے گا کہ تو اپنا بدلہ لے لے اور اس بکری کو اتنا مار لے جتنا اس نے تم کو دنیا میں مارا تھا، اور پھر اس کے بعد دونوں بکریوں کو فنا کر دے گا، ختم کر دے گا۔ یہ مثال اس لیے بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ظلم کو اتنا ناپسند فرماتا ہے، اتنا ناپسند فرماتا ہے، انسان تو انسان، اگر جانوروں میں بھی ظلم ہو تو اللہ تعالیٰ انصاف کو رائج کرے گا۔ یہ اشارہ دیا گیا، لہذا اللہ تعالیٰ روکتا ہے والبغی، حد سے تجاوز نہ کرو، کسی پر زیادتی نہ کرو، حقوق تلف نہ کرو، اور کسی کا حق ضائع نہ کرو۔ لہذا اس میں سارے بندوں کے حقوق آ گئے، اور آپ جانتے ہیں مشہور بات کہ اللہ تعالیٰ اپنے حق کو معاف کر دیتا ہے، بندوں کے حقوق کو معاف نہیں فرماتا۔ اور اس سلسلے میں آپ وہ مشہور حدیث بار بار سنتے ہوں گے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا من المفلس، بتاؤ مفلس کون ہے، نادار، لٹا ہوا، غریب، خستہ حال کون ہے؟ تو صحابہ نے عام تشریح کی، جس کے پاس پیسے نہ ہو، رہنے کے لیے گھر نہ ہو، کھانے کے لیے کھانا نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ساری چیزیں عارضی ہے، اس کو مفلس نہیں کہتے۔ کہا میری نگاہوں میں مفلس وہ ہے، نادار بیچارہ وہ ہے جو نمازوں اور روزے اور حج کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوا تھا، لیکن لوگوں نے کہا اللہ اس نے تو ہم پر بڑی زیادتیاں کی تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پر کیا زیادتی کی تھی؟ اللہ میرا یہ حق مارا تھا، لہذا ان کی نماز دے دو۔ اب ظالم کی نماز دے دی گئی۔ دوسرے نے کہا میرا دوسرا حق یوں مارا تھا، کہا اس کے روزے دے دو، روزے دے دیے گئے، خیرات دے دیے گئے، نوافل، حج، عمرے سب دے دیے گئے، یہاں تک کہ نام اعمال میں نیکیاں ختم ہو گئی، لیکن ابھی مظلومین کی صف کھڑی ہوئی ہے، جن کے حق مارے گئے تھے وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اب اس کے پاس نیکیاں تو نہیں ہے، لہذا اب بدلہ دینے کی شکل یہ ہے کہ تم لوگوں کے گناہ ہیں اس کے نام اعمال میں ڈالتے چلے جاؤ، لہذا اب فلاں کا گناہ، فلاں کا گناہ، بڑے بڑے گناہ اس کے نام اعمال میں آتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ جہنم کا مستحق ہو گیا، جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے۔ یہ مفلس ہے میری نگاہ میں کام، سب کچھ کمانے کے باوجود قیامت کے دن اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا دنیا میں ظلم و زیادتی سے بچنا، کسی کا حق نہ مارنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا احتیاط کرتے تھے، اتنا احتیاط کرتے تھے، اعلان فرمایا کرتے تھے میرے سے کوئی مطالبہ ہے تو اے لوگوں دنیا میں وہ مطالبہ پورا کر لو۔ اور اس مطالبے پہ ایک مرتبہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا ایک مطالبہ ہے آپ سے مجھے ایک بدلہ لینا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کو کیا بدلہ لینا ہے؟ کہا وہ دن یاد ہے آپ کو جس دن میں بیٹھا ہوا تھا ساتھیوں میں
اور پھر اس کے بعد میں کچھ لطیفے وطیفے سنا رہا تھا، سب قہقہ مار رہے تھے، تو آپ باہر تشریف لائے تھے اور آپ میری پیٹھ پر آپ نے چوٹی کاٹی تھی، وہ بدلہ مجھے لینا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اچھا تم کو بدلہ لینا ہے تو لے لو مجھ سے، تم مجھ سے بدلہ لے لو۔ تو حضرت اسید ابن حضیر کہتے ہیں کہ اس وقت میں تو بغیر کرتے کے تھا، میری پشت وہ اوڑیاں تھی، کھلی ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت مبارک سے کرتا ہٹایا اور کہا کہ دیکھو خالی پشت ہے، لے لو اس سے بدلہ۔ تو حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی طرف، پیٹھ کی طرف دھیرے دھیرے جاتے ہیں۔ لوگ دیکھ رہے ہیں سکتے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹی کاٹیں گے، لیکن وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے اور پشت مبارک پر، مہر نبوت پر بوسہ لے کر رونے لگے اور کہا کہ اس موقع کی میں طاق میں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی چیز کے سلسلے میں کہتے تھے دنیا میں حساب کتاب بے باک کر لو، کسی کا کوئی حساب دینا رہتا ہے، ایسا نہ ہو قیامت کے دن پھر حساب دینا پڑ جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حساسیت تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو روکتا ہے بے حیائی سے، گناہوں سے، ظلم و زیادتی سے، کسی پہ ظلم نہ کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کسی کا حق تلف نہ کرو، یعظکم لعلکم تذکرون، بندو مولا تم کو نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم سبق حاصل کر لو، سدھر جاؤ، لعلکم تذکرون، تذکر ذکر سے ہے، ذکر کے معنی یاد دہانی کے ہے، نوٹس میں آ جائے تمہارے، تم سمجھ جاؤ اس حقیقت کو اور پھر اس کے بعد سے اپنی زندگی میں اصلاح کر لو، تبدیلی کر لو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ تم کو سمجھا رہا ہے، واعظ فرما رہا ہے، نصیحت فرما رہا ہے، ساری چیزوں کو کھول کر بیان فرما رہا ہے۔ اور اس کے بعد سے ایک دوسرے حکم کا اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرما رہا ہے، اور یہ دوسرا حکم کیا ہے؟ یہ حکم بہت اہم ہے، اجتماعی زندگی میں بھی، کلیکٹیو لائف میں بھی، اور انفرادی زندگی میں، ہماری اپنی انڈیویجول زندگی میں بھی۔ کیا ارشاد فرمایا؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا۔ دیکھو یاد رکھو، جب تم اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد کر لو، یا آپ ترجمہ کیجئے اللہ کا جو عہد ہے اس عہد کو تم ہمیشہ پورا کرو۔ اللہ کا ایگریمنٹ کیا ہے؟ یاد رکھیے سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کا ایگریمنٹ جو ہے، عہد اللہ جو لفظ آیا ہے، اوفو بعہد اللہ، اللہ کا عہد۔ سب سے پہلا معاہدہ اللہ سے جو ہوا وہ یہ کہ اے اللہ آپ کے بندے ہیں۔ جب آپ نے بندگی کا اعتراف کیا تو آپ سوچئے عالم ارواح میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کیا، جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو ہم سے ایک عہد لے لیا گیا تھا۔ وہ عہد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری نسل انسانی کو برآمد کیا گیا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا، یہ ارشاد فرمایا تھا الست بربکم، اے لوگوں کیا میں تمہارا پروردگار ہوں گے نہیں، تم میرے بندے ہو گے نہیں؟ تو کیا کہا تھا؟ ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں ہاں اے اللہ آپ ہمارے پروردگار ہیں اور آپ کے بندے ہیں۔ ہو سکتا یہ عہد ہم بھول گئے ہوں، اب چونکہ وہ عہد یہاں پہ زیر بحث نہیں ہے، اسی لیے ایسے عہد ہم بھول گئے، اس طرح وہ عہد ہم سے لیا گیا، میں اس کو نہیں چھیڑ رہا ہوں، لیکن صرف اتنا ذہن میں رکھیے کہ بہت ممکن ہے وہ عہد ہمارے ذہنوں میں یاد نہ ہو تو پھر رسولوں اور نبیوں نے ہم سے پھر زندگی میں دوبارہ تجدید عہد کیا، اور ہم نے کلمہ پڑھا اور یہ کہا کہ پروردگار ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے معبود ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، لہذا ہم نے اس عہد کو تازہ کرنے کے لیے کیا کیا؟ اس عہد کو تازہ کرنے کے لیے جب ہم نے نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ آپ ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہمارے معبود ہیں، لہذا ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، آپ ہی سے مدد مانگیں گے، آپ سے ہٹ کے کسی سے مدد نہیں مانگیں گے۔ اب عہد ہے کہ ہم اس کی تجدید کر رہے ہیں تاکہ یاد رہے۔ اب قرآن پاک سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الفاتحہ تو پوری 7 سورتیں لمبی، اس میں سے ایک آیت بھی ایسی نہیں جس کو ہم خوب سمجھ کے پورے انشراح کے ساتھ پڑھتے ہوں۔
بس رٹ لیا हमने नमाज में इरादा करते हैं, वरना आप सोचिए आप खड़े होकर कह रहे हैं अल्लाह आपके सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे, आपके सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे, हर रकात में कह रहे हैं, और उसके बाद से फिर इस आयत को नमाज सलाम कहते ही तोड़ दे, कैसे हो सकता है। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वाउफू बिअहदिल्लाहि, अल्लाह के अहद को पूरा करो। तुमने ये कहा है कि अल्लाह हम आपके बंदे हैं, तो फिर बंदगी बजा लाओ। और अहदुल्लाह का दूसरा तर्जुमा जो किया गया वो ये कि वो मुआहदे जो अल्लाह का नाम ले लेके हम करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के करते हैं, और हम अल्लाह की कसम खा के करते हैं, और हम उसमें अल्लाह ताला को गवाह बनाकर, हाजिर और नाजिर बनाकर, और ये कह के कि अल्लाह हमारे इस मुआहदे पर, एग्रीमेंट पर गवाह है, वो मुआहदे करते हैं। तो इरशाद फरमाया वऔफू बिअहदिल्लाहि, अल्लाह के इन अहदों को, इन इकरार नामों को, इन एग्रीमेंट्स को तुम पूरा करो। इज़ा आहदतुम, जबकि तुम ये खुद अहद कर रहे हो, तुम खुद कर रहे हो अपने इख्तियार से। वला तअख़ुदुल ऐमान बअद तौकीदिहा, और कसमें खा लेने के बाद से और अहदों पर खूब ताकीद कर देने के बाद से उनको न तोड़ो। वक़द जअलतुमुल्लाह अलैकुम कफीला, और तुमने अल्लाह ताला को बीच में लाया और उसमें तुमने अल्लाह ताला को कफील बनाया। कफील के माने वो नहीं जो आमतौर पर सऊदी अरब में इस्तेमाल किया जाता है, कफील के माने निगरान, निगहबान। तुमने अल्लाह ताला को अपने माहिदों का निगरान बनाया और निगहबान बनाया, और ये कहा कि वल्लाहु यशहदु मा नक़ुल, हम जो कह रहे हैं अल्लाह ताला उस पर गवाह है, हम अल्लाह की कसम खा रहे हैं, हम ये पूरा करेंगे, अल्लाह के नाम से आगाज कर रहे हैं, फिर उसके बाद से माहिदों को तोड़ देते हो। इन्हीं माहिदों में एक माहिदा निकाह का है, उस वक्त भी अल्लाह का नाम लिया जाता है, अल्लाह का नाम लेकर खुतबा पढ़ा जाता है, अल्लाह का नाम लेकर मुआहिदा होता है। तो इरशाद फरमाया कि जहाँ जहाँ मुआहिदे हो रहे हैं वो मुआहिदों में तुम अल्लाह को बीच में ला रहे हो, लिहाजा उसको न तोड़ने की कोशिश करो। इन्नल्लाह यअलमु मा तफ़अलून, जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह ताला उससे बखूबी वाकिफ है। फिर मिसाल दी अल्लाह ताला ने, वला तकूनु कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बादि क़ुव्वतिन अंकासा, एक खातून थी रईता बिन्त अम्रिन उनका नाम था, ज़ईफ खातून थी और उनका कोई ऐसा करीबी रिश्तेदार नहीं था जो उनकी किफालत करे, उनका खर्चा उठाए। वो मक्के मुकर्रमा में क्या करती थी, रुई लाया करती थी और रुई काट काट के उसको धागों की शक्ल दिया करती थी। दिन भर मेहनत करती थी और बुढ़ापे की वजह से हम उर्दू में एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सठिया जाना, बहुत ज़ईफ, बहुत बूढ़े हो जाते हैं और उन पे मेहनत होती है और रिश्तेदार नहीं रह जाते, मेहनत का बड़ा बोझ रहता है, तो एक तरह से चिड़चिड़ापन, निस्यान और गैर मामूल किस्म की हरकतें करने लगता है वैसा इंसान। तो वो खातून भी इसी तरह की हरकत करती थी कि सुबह से ऊन काट के धागों की शक्ल बनाती थी। वला तकूनु कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बादि क़ुव्वतिन अंकासा, बड़ी ताकत खर्च कर लेने के बाद जबकि शाम में कुछ ऊन तैयार हो जाता, धागे तैयार हो जाते और बाजार में बिकने के काबिल हो जाते और उनका मुआवजा मिलने के काबिल हो जाता, तो वो उनको क्या करती, तोड़ के फिजा में बिखेर देती थी, फेंक देती थी, खत्म कर देती थी। तो दिन भर की मेहनत शाम में वो बर्बाद कर देती थी। इसीलिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाया कि तुम भी उस औरत की तरह ना हो जाओ, दिन भर मेहनत करते हुए शाम में तुम अपने अमाल को अकारत करने वाले न बन जाओ कि तुमने मेहनत की और मेहनत करने के बाद से मुआहिदे अल्लाह ताला से किए, अल्लाह ताला से मुआहिदा करने के बाद तुमने नमाजें भी अदा की, अल्लाह ताला से मुआहिदा कर लेने के बाद तुमने अल्लाह ताला के अहकाम पर भी अमल किया। जब अज़र लेने का वक्त आ रहा है और जिंदगी का दिन खत्म होने जा रहा है, सूरज गुरूब होने जा रहा है, तो मुआहिदों से फिर गए, मुआहिदे तोड़ दिए और मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करने लगे, तो लाज़मी बात है सारी जिंदगी की मेहनत अकारत हो जाएगी और उसके बाद कुछ हासिल ना होगा। तत्तखिज़ूना ऐमानकुम दखलन बैनकुम अन तकूना उम्मतुन हिय अर्बा मिन उम्मा, कि तुम कभी कभी अपनी कसमों को, अपने अहद व पैमा को क्या बना लेते हो, दखलन बैनकुम, साजिशों का जरिया बना लेते हो। कम्युनिटी एक गलती करती है, इज्तिमाई तौर पर इंसान कभी कभी गलती करता है कि वो अपने माहिदों को साजिशों का जरिया बनाता है। कि मैं अपनी आम रोजमर्रा की जिंदगी से मिसाल दूंगा। पहले आयत का तर्जुमा आप कर लीजिए, तत्तखिज़ूना ऐमानकुम दखलन बैनकुम, अपनी कसमों को साजिश न बना डालो, अन तकूना उम्मतुन हिय अर्बा मिन उम्मतिन, इसलिए कि ऐसा ना हो, इस डर से, यूं तर्जुमा कर लीजिए, इस डर से कि एक जमात, एक ग्रुप
ایک امت دوسری امت کے مقابلے میں ترقی نہ کر جائے، زیادہ طاقتور نہ ہو جائے اور زیادہ خوشحال نہ ہو جائے، اس ڈر سے معلوم یہ ہوا آپ اجتماعی طور پہ معاہدے توڑ رہے ہیں۔ یہ حرکت کرنے کی ہرگز کوشش نہ کرو۔ لہذا ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ معاہدے کیے جاتے ہیں، اور چونکہ اب مسلمان ایک قوت بننے جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد ایک اسلامی سلطنت وجود میں آ رہی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم اللہ کا نام لے کر کسی سے معاہدہ کر لو تو یاد رکھو وہ معاہدے کو نہ توڑو۔ تمہارے معاہدے کی وجہ سے، ایگریمنٹ کرنے کی وجہ سے اس بات کا پورا امکان ہے کسی قوم کو بڑا فائدہ ہو، لہذا آپ نے معاہدہ کر لیا، یہ معاہدہ کر لیا آپ ہمارے ملک سے گزر سکتے ہیں، اور یہاں سے آپ گزر کر آپ دوسرے ملک میں جا کر تجارت کر سکتے ہیں۔ اب ایک ملک ہے کہ وہ تجارت کی وجہ سے ترقی کرتا جا رہا ہے، اب اس ملک کو جس نے معاہدہ کیا تھا، ایگریمنٹ کہہ کے راستہ دیا تھا، جلسی پیدا ہو گئی، جل رہا ہے، ارے وہ پڑوسی ترقی کر رہا ہے، لہذا یہاں سے گزر رہا ہے اور گزر کے وہاں سے مال خرید رہا ہے اور انویسٹ کر رہا ہے اور تجارت پنپ رہی ہے، لہذا اپنی قسموں کو، اپنے عہد و پیما کو سازش بنا کر اور اس کے عوض اس کے پردے میں پھر وہ دوسرے سازشیں کر رہا ہے اور اس کے معاہدوں کو توڑ کر ان کے اوپر حملے کر رہا ہے اور ان کا مال لوٹ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ ہرگز حرکت کرنے کی کوشش نہ کرو۔ ایسے ہی ہم انفرادی طور پر بھی کرتے ہیں کہ دوسرے سے معاہدہ ہوا، دوستی ہو گئی، ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو ایک گھر بیچ دیں گے، گھر بیچنے کے لیے بیعنامہ بن گیا اور اس کے بعد تھوڑا سا ایڈوانس بھی لے لیا اور اس کے بعد سے اب کاروائی بھی شروع ہو گئی، اس کے بعد اچانک معلوم ہوا اب یہ صاحب گھر خریدیں گے، گھر خریدنے کے بعد یہ بلڈر ہیں اس کو بنائیں گے اور ان کو بڑے پیسے ملیں گے، اور میں تو غلطی سے بیچ دیا، میں سمجھ رہا تھا کہ اگر میں خود بناتا تو اتنا نہیں کما پاتا، لیکن اب اندازہ ہو گیا کہ زیادہ آمدنی آ سکتی ہے، لہذا بنے بنائے ایگریمنٹ کو، معاہدے کو اچانک توڑ دیا، ان سے معذرت کر لی اور کہا کہ نہیں ہم بیچنے کا ارادہ نہیں ہے، اور وہ جو ہے ہمارے صاحبزادے آ رہے ہیں لوٹ کر، وہ کہہ رہے ہیں میں خود رہوں گا، میں خود بناؤں گا، میں معاہدہ توڑتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دوسروں کی ترقی کو دیکھ کر جلتے ہوئے ان معاہدوں کو نہ توڑو جن معاہدوں کو تم نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کیا ہے۔ لہذا اس امت کو اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے تاکید فرما دی کہ اپنے عہد و پیما کا ضرور خیال رکھے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، اور اللہ تعالیٰ ضرور آزمائے گا۔ کیسے آزمائے گا؟ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک خاندان ساحل پر آباد تھا اور مچھلی کا شکار کرتا تھا۔ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے کا حکم نہیں تھا، تو ہفتے کے دن خوب مچھلیاں سر اٹھا اٹھا کے کھیلتی تھی، اچھلتی تھی اور ان کے منہ میں پانی آتا تھا، لہذا انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم توڑ دیا اور شکار کرنا شروع کر دیا۔ ایک دوسرا واقعہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی طرح آزماتا ہے۔ کیسے آزماتا ہے؟ جس کام سے روکا گیا اس کام کی طرف ذرا شیطانی دعوت ہوتی ہے جو شیطان دیتا ہے، اس کام کو شیطان ذرا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ یہ ہے آزمائش کہ آپ نے معاہدہ کر دیا اور ایگریمنٹ کرنے کے بعد یہ کہا کہ زمین آپ کی ہے، پلاٹ آپ کا ہے، اور پیمنٹ یوں ہوگی 3 مہینے پہ، 6 مہینے پہ، 7 مہینے پہ، ساری چیزیں ہو گئی، اور اس کے بعد فوراً آپ کے پاس جیسے مچھلیاں سمندر سے سر اٹھا اٹھا کے کھیلتی تھی اور بنی اسرائیل کو چڑھاتی تھی، ایسا ہی آپ کے پاس سر اٹھا اٹھا کے لوگ چلے آئیں گے، اتنے لاکھ میں دے دیا، اس کی ڈبل میں دینا تھا، میں اس کی ڈبل قیمت دینے کے لیے تیار تھا، تم نے کیوں بیچ دیا؟ لہذا لوگ آ کے لالچ دلائیں گے، لوگ گھر آ کے آپ کو لالچ دلائیں گے، لیکن یہ اللہ کی جانب سے آزمائش ہے، سمجھ کر اپنے عہد پر ثابت قدم رہو۔ عہد توڑنے کے لیے ابلیس پوری کوشش کرے گا۔ وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، دنیا میں بھی کھول کھول کر بیان کیا جا رہا ہے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرے گا وہ چیزیں جس میں تم اختلاف میں پڑے ہوئے ہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یاد رکھو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تم کو تو سارے انسانوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، جیسے کہ فرشتے ہیں، ایک ہی امت، ایک ہی کام، اللہ کا حکم، اس کی تسبیح، اس کی حمد و ستائش، ایسے ہی انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا، اختیارات کچھ نہ ہوتے، بس اللہ کی حمد و ستائش،
لیکن فرمایا وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاء، اللہ کا امتحان کیسے پورا ہوتا؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے تم کو اختیارات دیے، اور اختیارات دینے کے بعد ارشاد فرمایا يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاء، یہ گمراہی ہے، گمراہی کے راستے پر چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، یہ ہدایت ہے، نیکی ہے، اس راستے پر چلو گے تو ہدایت یافتہ رہو گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گمراہ فرما دے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، لیکن ایک بات یاد رکھو، قیامت کے دن جو کچھ کر رہے ہو اس کا تم سے ضرور ضرور سوال ہوگا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، پھر فرمایا اپنی قسموں کو، سازشوں کا آپس میں ذریعہ نہ بناؤ۔ فَتَذَلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہ تمہارے قدم پھسل جائیں، پیر پھسل جائے، ایسا ہرگز نہ کرو۔ اپنے قسموں کو، اپنے عہد و پیما کو، اپنے وعدوں کو اور اپنے ایگریمنٹس کو پورا کرو، ان کا لاز رکھو، ورنہ پیر جب پھسل جائیں گے تو وہ تذوقوا السوء بما صددتم عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن جاؤ گے اور اس کی سزا تم کو بھگتنی پڑے گی، اس کا مزہ تم کو چکھنا پڑے گا۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے دردناک قسم کا عذاب ہوگا جو قیامت میں دیا جائے گا، جس کی ایک مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ایسا انسان جو ایگریمنٹس کو توڑتا ہے قیامت کے دن میدان حشر میں کھڑا ہوگا تو اس کی پشت پہ ایک جھنڈا لگا ہوا ہوگا اور اس پہ لکھا ہوا ہوگا کہ غدار، عہد و پیما توڑنے والا، جھوٹا، اعلان ہوتا رہے گا اس کے جھوٹ پر اور اس کے گناہوں پر۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کے عہد و پیما معمولی سی قیمت میں نہ بیچو۔ انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، دیکھو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بہتر ہے اگر تم حقیقت کو جان لو۔ جس قیمت کو تم سمجھ رہے ہو یہ تھوڑی ہو گئی، یاد رکھو یہ تھوڑی قیمت یہ بہت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، بڑی اس میں برکت ہوگی اگر تم اس حقیقت کو سمجھو۔ لہذا جو معاہدہ اللہ کے نام سے کر لو تو اس کو پورا کرو۔ کیوں؟ ما عندکم ینفد، جو تم کو مل رہا ہے وہ خرچ ہو جانے والا، ختم ہو جانے والا، فانی ہے، باقی نہیں رہنے والا ہے، دنیا ہی میں خرچ ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ اگر اللہ کے نام کے معاہدے کی تم نے لاز رکھی اور اس کو پورا کیا تو جو تم کو اجر ملنے والا ہے وہ اجر ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ باقی جو قیمت اس دنیا میں آ رہی ہے وہ قیمت تو بہت جلد خرچ ہو جائے گی، اور بسا اوقات جس مقصد کے لیے انسان وہ قیمت حاصل کرتا ہے کہ فلاں میں کام کروں گا تو وہ کام بھی نہیں کر پاتا، اس سے پہلے قیمت خرچ ہو جاتی ہے، وہ پچھتاتا رہ جاتا ہے کہ میں نے پلاٹ بیچا تھا فلاں کام کرنے کے لیے لیکن فلاں کام تو ادھورا ہی رہ گیا، پیسے پورے خرچ ہو گئے۔ تو ارشاد فرمایا تمہارے پاس ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ فانی ہے، ختم ہو جانے والا، خرچ ہو جانے والا۔ وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بے شک ہم بدلہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ثابت قدم رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، ان کی ثابت قدمی کا اجر اور بدلہ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ انہوں نے کیا اس سے بہت عمدہ، بہت اچھا، جس کا بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اتنا اچھا دیتے ہیں، اتنا اچھا دیتے ہیں کہ تم اس وقت اس دنیا میں گمان نہیں کر سکتے ہو، وہ بدلہ اللہ تعالیٰ تم کو عنایت فرمائے گا۔ اور اس کا ایک مظہر، اس کی ایک شکل، اس کی ایک ابتدا خود دنیا میں ہو جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی تم میں سے نیکی کرے گا، من ذکر، چاہے وہ مرد ہو، او انثی، چاہے وہ عورت ہو، وہو مؤمن، اور وہ مومن رہے۔ یہ ہے شرط یہ ہے کہ ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ویلڈ اس وقت ہوتی ہے جبکہ ایمان ہو۔ ایمان نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس نیکی نہیں ہے۔ سب سے پہلی شرط، ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں 90%، 99% اٹینڈنس رکھتا ہوں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پورے ہوم ورک کے ساتھ اور پورے یونیفارم کے ساتھ ڈیلی اسکول آتا ہوں۔ آپ کی 90% اٹینڈنس ٹھیک ہے اور پوری پابندی آپ کی اور پورے نظام کا پابند ہونا قابل قبول ہے، لیکن آپ کا ایڈمیشن ہی تو نہیں ہے۔ آپ کا ایڈمیشن ہی نہیں ہے تو کیسے یہ ساری چیزیں ویلڈ ہوگی؟ سوچئے، نہ آپ نے داخلہ لیا اور نہ داخلہ لینے کے بعد ایڈمیشن کی جو فیس ہوتی تھی نہ وہ فیس ادا کی، نہ آپ نے ریسپٹ بنوائی، تو آپ کا ایڈمیشن ہی نہیں ہے تو آپ کو امتحان کیسے دینا دیا جائے گا؟ تو لازمی بات ہے
کہ بسا اوقات بہت ساری چیزوں کو ویلڈ کرنے کے لیے اس کا رجسٹریشن بہت ضروری ہوتا ہے. لہذا ایمان جو ہے وہ نیکیوں کا رجسٹریشن ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو نیکیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ویلڈ نہیں ہے. پہلی چیز کنجی وہ ایمان ہے. لہذا ارشاد فرمایا وہ ہوا مؤمن، سارے اعمال صالحہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہوں گے جبکہ وہ ایمان والا ہو. اگر ایمان والا نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ کروڑ روپے خرچ کر رہا ہے تو اس کو 1 روپے کی خیرات کا بھی ثواب نہیں ملے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا بیچارہ نیکی تو کیا اس کو کچھ بھی اجر نہ ملا، یہ کیسی بات؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں دے دلا کے چھٹی کر دے گا، آخرت میں کچھ نہیں دے گا. آخرت میں اجر کے لیے ضروری ہے ایمان ہو. ایمان کے بغیر عمل صالح یہ مفید نہیں ہے، فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جس نے بھی نیکی کی چاہے وہ مرد ہو اور عورت ہو لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ ایمان والا ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو ہم دنیا میں پہلا اجر کیا عنایت فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پیاری زندگی گزارنے کا ہم دنیا میں موقع دیتے ہیں. حیاتن طیبہ اس کی تشریح اٹھائیے. خود امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 باتیں اس کی تشریح میں لکھی اور 10 باتوں میں سب سے پہلی تشریح انہوں نے اولین تشریح کرتے ہوئے کہا حیاتن طیبہ سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کو رزق حلال پر مطمئن کر دے. رزق حلال پر مطمئن کر کے اللہ تعالیٰ اس کو زندگی عنایت فرمائے. یہ پیاری زندگی اللہ تعالیٰ دنیا میں عنایت فرماتا ہے کہ حرام کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں جاتی، حرام کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا. اس کا ایک ایک لقمہ حلال اور اس کا ایک ایک قطرہ حلال. لازمی بات ہے جب یہ حلال پر اکتفا کرنے والا بندہ ہوتا ہے اور اس کی ساری زندگی رزق حلال پر ڈیپینڈ کرتی ہے، رزق حلال پر وہ زندگی گزارتا ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کی دعائیں بھی اسی شان سے قبول ہوتی ہیں. اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہے. اور رزق حلال نہیں ہے تو پھر امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے، امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کر دے. لیکن جو حلال سے پروان چڑھتا ہے، جس کا گوشت پوست حلال سے بنا، جس کا خون حلال سے دوڑ رہا ہے، جس کے معدے میں حلال روزی ہے، پھر وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے. لہذا پہلی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی بھی بہت پیاری کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ رزق حلال کے دروازے کھول دیتا ہے، اسی پر دل کو اطمینان دے دیتا ہے، دل مطمئن ہے اور جو معیار کی زندگی اسی پہ وہ قناعت کر کے زندگی بسر کر رہا ہے. سکون ہے دنیا کی زندگی میں اور پھر پریشانیاں نہیں، بےایمانیاں نہیں، غلط کمانے کی تمنائیں نہیں اور پھر غلط کمانے کی وجہ سے ڈر نہیں کہ اب پھنسوں گا، جب پھنسوں گا اسکینڈل میرا آؤٹ ہو جائے گا، گرفتار ہو جاؤں گا، بدنام ہو جاؤں گا. یہ ساری چیزوں میں سے کسی کا کوئی اندیشہ نہیں، پرسکون زندگی وہ بسر کر رہا ہے. حیات طیبہ اس کی تشریح یہ بھی کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اشارہ فرمایا کہ وہ زندگی جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے معمور ہو، نمازوں سے معمور ہو، عبادتوں سے معمور ہو، طاعتوں سے معمور ہو، پوری زندگی بھری ہوئی اللہ تعالیٰ کی عبادتوں سے، اللہ تعالیٰ وہ زندگی گزارنے کا موقع عنایت فرمائے گا. حیات طیبہ سے مراد لوگوں نے یہ بھی لیا کہ اللہ تعالیٰ وہ زندگی عنایت فرمائے گا جو زندگی آخرت کی کامیابی کے لیے پہلی سیڑھی ثابت ہوگی. اچھی زندگی، نیکیوں پر کاربند اور سارے گناہوں سے اجتناب کرتے ہوئے تقوی کی وہ زندگی جس زندگی سے اخروی نجات ملنے والی ہے، وہ زندگی اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یاد رکھو کہ جتنے تم کو احکام دیے گئے عدل کے، اعتدال کے، احسان کے، قرابت داروں پر خرچ کرنے کے اور بے حیائی سے رکنے کے اور منکر سے ہاتھ روک لینے کے اور ظلم سے باز آ جانے کے اور عہد و پیمان کو پورا کرنے کے، یہ سارے احکام اگر تم اپناؤ گے تو پھر اپنی زندگی میں ایک قناعت دیں گے، ایک اطمینان دیں گے، ایک خوشحالی دیں گے، ایک برکت دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
اور ہم تم کو اجر عنایت فرمائیں گے، ہم تم کو اجر دیں گے بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ بندہ کر رہا ہے اس سے بہت بہتر، بہت عمدہ، برابر کا اجر نہیں بلکہ بہت اچھا اجر، جس کا بندہ اس دنیا میں تشریح نہ کر سکے، جس کا دنیا میں بندہ تصور نہ کر سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے عہد نامے میں نازل فرمائے۔ یہ عہد نامہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے۔ لہذا پچھلی کتابوں کے سلسلے میں تو لوگ بہت کنفرم تھے اور عہد نامہ ہی کہتے تھے، عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید، لیکن قرآن مجید کے سلسلے میں ذرا اتنا ذہنوں میں یہ حقیقت تازہ نہیں رہ گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی عہد نامہ ہے۔ یہ بھی ہم سے بہت سارے معاملات میں عہد کر رہی ہے، کتاب ایگریمنٹ کر رہی ہے۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک، یہ جیسے ہی بندوں کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرما دی تو ابلیس نے بڑی سازشیں شروع کی اور بڑی مکاریاں کی، اور ڈگر سے ہٹانے، زیادہ مستقیم، صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے ابلیس نے بڑی بڑی کوششیں کی۔ ان کوششوں میں جو سب سے بڑی کوشش ہے وہ یہ کہ انسان اپنی ہوا، اپنی خواہشات اور اپنی آرا، اپنی رائے سے قرآن مجید کی تشریح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کی ترکیب یہ ہے کہ قرآن مجید کھولنے سے پہلے تم آنکھ بند کر کے اللہ تعالیٰ کا استحضار کرو اور اس کا ذکر کرتے ہوئے تم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو، اے اللہ آپ مجھے پناہ میں رکھیے ابلیس لعین سے، شیطان کی سازشوں سے۔ اس کے بعد تم دیکھو گے کہ قرآن مجید کو صحیح سمجھ سکو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، اور اللہ تعالیٰ کے کلام نے کیا تبدیلی پیدا کی، کس طرح یہ نازل ہوا، یہ پورا سلسلہ اب آگے شروع ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ وہ آیتیں آئندہ اتوار آپ کے سامنے پڑھی جائیں گی اور اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔